اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد کوئی جاگتا رہے یا بات چیت کرتا رہے، اس کو اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو یا بلا وجہ جاگنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ 2 گھنٹے کی تقریر نہیں ہوتی تھی ان کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں ہوتی تھی، نہ تابعین کے دور میں ہوتی تھی۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا انداز کیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے، ہم اللہ کے پیارے نبی سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ہم نبی سے 10 آیتوں کو سیکھتے تھے اور ان کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر 11ویں کا نمبر آتا تھا۔ معاف کرنا میرے بھائی، ہماری کمی یہی ہے اور پانی یہیں پر مر رہا ہے، ہم سننے کے شوقین ہیں، عمل کرنے کے شوقین نہیں ہیں۔ دعا کرو اللہ نے جس طریقے سے ہمیں جلسوں میں جانے کا شوق دیا ہے، تقریروں کو سننے کا شوق دیا ہے، علماء سے محبت کا جذبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ علماء کی ان صحیح باتوں پر، ان دین کی باتوں پر ہم کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کی زندگی میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں، ہماری زندگی میں سب سے خطرناک اگر کوئی چیز ہے، سب سے ڈینجرس، سب سے ہانی کارک، سب سے نقصان دہ اگر کوئی چیز ہے تو اس چیز کا نام ہے گناہ۔ بھائی، جو چیز آپ کو اللہ سے دور کر دے، جو چیز آپ کو شیطان کی گود میں لے جا کے بٹھا دے، جس چیز کی وجہ سے قیامت کے دن آپ ناکام ہو جائیں، وہ چیز آپ کے لیے کبھی فائدے مند نہیں ہو سکتی، وہ دنیا کی سب سے خطرناک چیز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، خشکی کے اندر، تری کے اندر، زمین کے اوپر اور سمندر کے اندر جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو تباہی نظر آ رہی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا۔ میرے بندو، یہ مصیبتیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ آفتیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ پریشانیاں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے بعض اعمال کی سزا ہے، یہ ہر گناہ کی سزا نہیں ہے۔ اگر اللہ ہر گناہ کی سزا دے دے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کے اوپر کوئی جاندار ہی باقی نہ بچے۔ کچھ گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، مصیبتوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، تباہی کی شکل میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں جہاں پر بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انسان کے گناہ ہیں، انسان کی نافرمانیاں ہیں۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا رَغَدًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اے آدم، جنت میں آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ، حوا کے ساتھ تم رہو، جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، جہاں چاہے موج مستی کرو، لیکن اے آدم، ہے ہوا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے منع کر دیا ایک پیڑ کے بارے میں، اس پیڑ کے قریب نہ جانا۔ اب ہمارا نوجوان کیا پوچھتا ہے؟ شیخ صاحب، اس پیڑ کا نام کیا تھا؟ تجھے کھانا ہے کیا؟ کیوں پوچھتا ہے؟ ہماری عادت ہے فضول سوالات کرنے کی، جس سوال کا کوئی مقصد نہیں وہ سوال کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا، پیڑ کس چیز کا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے پیڑ کا نام نہیں لیا ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔
اللہ نے کہا آدم اے ہوا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو دونوں کو بہکا دیا۔ عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ ابلیس نے حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت حوا نے آدم کو بہکایا۔ یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دونوں کو بہکایا، دونوں کی کامن غلطی تھی، صرف حوا کی غلطی نہیں تھی، یہ آدم کی بھی غلطی تھی، یہ حضرت حوا کی بھی غلطی تھی۔ اچھا شیطان نے ایسے ہی ڈائریکٹ جا کر نہیں بہکا دیا، شیطان دوست بن کے آیا، شیطان ہمدرد بن کے آیا اور کہا اے آدم اے حوا میں تم کو ایک پیڑ کے بارے میں بتاتا ہوں، اس پیڑ کے پھل کو اگر تم کھا لو گے اے آدم اے حوا تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہو گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے تم جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ غور کرو، شیطان ہمارے باپ آدم کو بہکا بھی رہا ہے تو کیا کہہ کے بہکا رہا ہے؟ ان تکونا ملکین، اے آدم اے حوا اس پیڑ کو کھا لو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو یہ نہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا مقام تو یہ بنایا کہ جب مجھے پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، اور شیطان مجھ سے کہہ رہا ہے اے آدم تو اس پیڑ کو کھا جاؤ تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو گے۔ اللہ نے اس سے بڑا مقام دیا تھا، لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ ہمارے باپ آدم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی ہم اسی آدم کی اولاد ہیں اور ہم بھی شیطان کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں اور اکثر شیطان کی چالوں میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا شیطان دشمن بن کر کے نہیں آتا، شیطان دوست بن کر کے آتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے قسم کھائی، کہا اے آدم میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہتا۔ ہمارے سامنے کوئی اللہ کی قسم کھا لے، میں مارکیٹ میں جاتا ہوں، سامان خرید لیا، سامان کا ریٹ پوچھا دکاندار سے، اس نے کہا 100 روپے کا ہے، مجھے لگا یار کچھ مہنگا مل رہا ہے، میں نے کہا یار 90 کا دے دو، کہتا ہے مولوی صاحب اللہ کی قسم میں نے 80 کا خریدا ہے۔ اب مولوی صاحب دکان پر گئے، دکاندار نے اللہ کی قسم کھا لی تو مولوی صاحب تو بیچارے مولوی صاحب ہوتے ہیں، اللہ کا نام سن کے پگھل جاتے کہ بیچارہ قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہو۔ اللہ والے اللہ کے نام پر بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں، یہ جملہ نوٹ کر لو، اللہ والے اللہ کے نام پر بہت آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ حیدرآباد جیسی سرزمین پر میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب بڑی بڑی داڑھی والے اور ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والے، آج بزنس میں حالت یہ ہے لاکھوں اور کروڑوں کا لوگوں کا مال لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکان بند کر کے غائب ہیں اور لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگوں نے مال بیچا ہے، پیسہ لینے کے لیے جا رہے تو دکان بند ہے، داڑھی اتنی بڑی ہے اور سجدے کا نشان اتنا بڑا ہے، آدمی دھوکہ کھا گیا کہ اتنا نیک انسان ہے یہ تو فراڈ نہیں کرے گا، یہ تو دھوکہ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں اللہ والے اللہ کے نام پر بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتے۔ ابلیس نے قسم کھائی، کہا میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان لی اور اس پیڑ کو کھا لیا جس پیڑ کے قریب بھی جانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا تھا مت کھاؤ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اے آدم پھل مت توڑو، اللہ نے کہا پھل کے قریب بھی مت جاؤ۔ آپ کہیں دیکھتے ہوں گے جہاں الیکٹرک پول ہوتا ہے اور وہاں پہ کرنٹ اور پاور ہوتا ہے تو اس میں لکھا رہتا ہے خطرہ، بڑے بڑے دو اس میں کھوپڑی بنی رہتی ہے اور 2 ہڈیاں بنی رہتی ہیں اور بیچ میں لکھا رہتا ہے خطرہ، تاکہ آدمی دور سے الرٹ ہو جائے کہ اس میں خطرہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ کہہ دے قریب مت جاؤ، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج سماج میں زناکاری اور بدکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور آج موبائل کا استعمال زناکاری کے ایک
आले के तौर पर हो रहा है। आज मोबाइल पर होने वाली एक चैटिंग कहां पर जाके खत्म होती है कोई नहीं जानता। आज कितने ज़िना के वाक़यात हुए जिसकी शुरुआत एक मिस कॉल से होती है, एक रॉन्ग नंबर से आई हुई कॉल से होती है, एक गलत नंबर से आए हुए मैसेज से होती है। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए अल्लाह कुरान में जब ज़िना का नाम लेता है तो ये नहीं कहता है कि ज़िना मत करो। अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है। अल्लाह ने करीब भी जाने से, और इसीलिए मर्दों से कहा गया जब चलो रास्ते में तो अपनी निगाहों को झुका कर चलो। औरतों से कहा गया जब घर से निकलो तो पर्दे में निकलो। अपने घर में अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने भी औरत से कहा गया वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने सीने को खुला मत रखो। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि कुरान हमें ज़िना के करीब भी जाने से मना करता। इंडिया की हुकूमत ने इजाजत दे दी, इंडिया से कोई औरत अगर हज करने जाना चाहती है, उम्रा करने जाना चाहती है, उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, वो अकेली जा सकती है, उसे किसी महरम की जरूरत नहीं है। मगर आप किसी आलिम से फतवा जाके पूछो, कटिहार का इलाका है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब बड़े आलिम है, शेख इनामुल हक मदनी साहब बड़े आलिम है, अब जाके पूछो कि शेख साहब औरत उम्रा करने जाना चाहती है, उसका कोई महरम रिश्तेदार नहीं है, क्या कर सकती है? उलमा जवाब देंगे नहीं कर सकती है। क्यों? आज के दौर में कोई पुराने जमाने की तरह सफर नहीं हो रहा है, घोड़े पे सफर नहीं हो रहा है, ऊंट पे सफर नहीं हो रहा है, फ्लाइट का सफर है। बागडोगरा और कलकत्ता से आप फ्लाइट पकड़े और डायरेक्ट आप सऊदी अरब पहुंच जाए, रियाद पहुंच जाए, 4 घंटे में आप सऊदी अरब पहुंच जाए। आज के दौर में तो कोई खतरा नहीं है। मगर उलमा जवाब यही देंगे कि ये कुरान, ये नबी का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है, हमें इसमें मंतिक नहीं लगाना है, हमें इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। औरत को अगर उम्रा करना है, हज करना है, तो उसका कोई महरम रिश्तेदार होना चाहिए या उसका शौहर होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्यों इस्लाम ने ये हुक्म दिया? इसलिए कि इस्लाम ज़िना के करीब भी जाने से हमें मना करता है। अल्लाह ने कहा था आदम तुम इस पेड़ के करीब भी ना जाना। शैतान ने बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम ने और उनकी बीवी हव्वा ने, दोनों ने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। अब जैसे ही दोनों ने फल को खाया, कुरान क्या कहता है? फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िका यक्सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। दोनों ने जब उस पेड़ को खा लिया तो दोनों के बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। हमारे बाप आदम भी नंगे हो गए, हमारी माँ हव्वा भी नंगी हो गई। हाय हाय। अब जैसे नंगे हुए, अच्छा इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, दोनों कपड़ा पहने हुए थे, कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। अब नंगा रहना उनको पसंद नहीं है। कुरान कहता है दोनों अपने आप को कवर करने लगे, ढांपने लगे। जन्नत के जो पेड़ पौधे थे उसके पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। पता ये चला कि नंगा रहने वाला और नंगी रहने वाली औरत ये हजरत आदम की औलाद में से कहलाने की हकदार नहीं है। आदम का कल्चर ये नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं कि नंगा रहा जाए। आज चले जाओ, आपके इंडिया की बात कर रहा हूं, आप गोवा में चले जाओ, गोवा में चले जाओ, समंदर के बीच पर जवान जवान औरतें पूरे जिस्म को नंगा करके धूप खा रही हैं और दुनिया कहती है साहब ये बड़े मॉडर्न लोग हैं, बड़े ये तरक्की याफ्ता लोग हैं। मैं थूकता हूं ऐसी तरक्की पर, मैं थूकता हूं ऐसी तहजीब पर, मैं थूकता हूं ऐसे कल्चर पर। ये आदम का कल्चर नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं है। मेरे बाप आदम और मेरी माँ हव्वा के बदन से जब कपड़ा उतरा, दोनों को शर्म महसूस हुई और दोनों ने अपनी शर्मगाह को कवर किया, अपने आप को कवर किया, अपने आप को ढांपा। अब अल्लाह ने कहा ऐ आदम मैंने तुमको मना किया था, ऐ हव्वा मैंने तुमको मना किया था उस पेड़ के करीब न जाना, तुमने पेड़ को क्यों खाया? ऐ आदम ऐ हव्वा तुमने बहुत गलत काम किया। मैंने बताया था शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, फिर भी तुम शैतान की चाल में आ गए। अब हजरत आदम को एहसास हुआ, हजरत हव्वा को एहसास हुआ कि हमसे गलती तो बहुत बड़ी है।
اب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دونوں نے پکارا اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا، بہت بڑا اتیاچار کر لیا. ایک نقطہ بتاؤ، ایک پوائنٹ بتاؤ. کوئی گناہ کرنے والا کسی اور پر ظلم نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. جو حرام کام کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے اوپر اتیاچار کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. ہمارے باپ آدم کی دعا ہمیں یہ سبق دے رہی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے جان کے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم کو نہیں بخشا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم سے زیادہ خسارے والا، ہم سے زیادہ نقصان والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے توبہ قبول کی. دیکھو غلطی تو ابلیس نے بھی کی تھی. اللہ نے ابلیس سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. غلطی ابلیس نے بھی کی، غلطی آدم نے بھی کی، مگر ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی کر کے ڈھٹائی کرو، چوری کر کے سینہ زوری کرو، گناہ کر کے گناہ کی دلیل دو. اور آدم کا طریقہ یہ ہے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لو. میرے بھائیوں، اب جو آدم کی اولاد ہے، جو آدم سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اس سے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اے آدم کی اولاد، تم سب کے سب گنہگار ہو، تم سب کے سب خطا کار ہو. آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، حوا کی ہر بیٹی خطا کار ہے. اگر کوئی کہتا ہے صاحب مولوی صاحب میں نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. ہر انسان کے دامن پہ کچھ نہ کچھ دھبے ضرور ہیں میرے بھائی. یہ الگ بات ہے کسی کے دھبے نظر آتے ہیں اور کوئی چمکیلا کپڑا پہن کے اور وائٹ کلر کا کرتا پہن کے اور بہترین ٹوپی لگا کے نکلتا ہے. اس کا کپڑا اور اس کا اجلا کپڑا اس کے دامن کے سیاہ اس کے کارناموں کو چھپا لیتا ہے، مگر دامن سب کا گندا ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں، لیکن ہاں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو خوب توبہ کرتا ہو، جو خوب اللہ سے معافی مانگتا ہو. میرے پیارے ساتھیوں، گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کرنی چاہیے. جانتے ہو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جتنی قومیں تباہ ہوئی سب گناہ کی وجہ سے تباہ. قوم عاد کا نام سنا ہے؟ ارے آج یہ دنیا کی وہ طاقتیں جو غریب مجبوروں کو مار رہی ہیں، بے قصوروں کو مار رہی ہیں، جا کے بتا دو ان سے کبھی دنیا میں کوئی قوم عاد بھی آئی تھی؟ ایسی قوم تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بناتی تھی، اور قوم عاد کے لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے پاورفل کوئی نہیں ہے، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سے شکتیشالی کوئی نہیں ہے. جانتے ہو اللہ نے انجام کیا کیا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ آسمان سے قوم عاد کے اوپر ایسی چنگھاڑ کی آواز آئی، ایسی آواز آئی، ان آواز کو سن کر کے ان کے کان کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ وہیں پر مر گئے. ایسی آواز آئی آسمان سے، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے قوم عاد، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مرے پڑے رہ گئے. وَأَمَّا ثَمُودُ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا. قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، آسمان سے آواز آئی. اور قوم عاد کے اوپر کیا عذاب آیا؟ اللہ نے 8 دن لگاتار ایسی ہوا چلائی
پٹک پٹک کے اللہ نے مارا، اور قوم عاد کے لوگ زمین پہ ایسے مرے پڑے تھے، ان کی کھوپڑی الگ ہے، ان کا دھڑ الگ ہے، ان کا سر الگ ہے، اللہ کہتا ہے کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح زمین پہ پڑے تھے۔ یہ انجام قوم عاد کا ہوا۔ کیوں ہوا میرے بھائی؟ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، انہوں نے گناہ کیا تھا۔ قوم سمود کا یہ انجام کیوں ہوا؟ انہوں نے حضرت شعیب کی، انہوں نے حضرت صالح کی نافرمانی کی تھی، اور اللہ کے حکم سے جو اونٹنی آئی تھی اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ جب جب دھرتی پر پاپ ہوا ہے، جب جب دھرتی پر گناہ ہوا ہے، دھرتی پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت دیکھیے۔ یہ آنے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، اور یہ اپنی عورتوں کے بجائے مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا تھا، مرد مرد سے جسمانی تعلق قائم کرتا تھا۔ یہ اغلام بازی کیا کرتے تھے، یہ لونڈے بازی کیا کرتے تھے، یہ مرد مرد کے ساتھ ناجائز کام کیا کرتا تھا۔ آج بھی سماج میں یہ گندا کام کرنے والے کان کھول کر کے سن لے، اغلام بازی کرنے والا یہ زنا کاری سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ زنا کاری کرنے والا غلط کر رہا ہے، مگر اغلام بازی کرنے والا بہت غلط کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب یہ گندا کام کیا تو جانتے ہو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، اور اللہ نے پوری ان کی بستی کو پلٹ دیا۔ اور آج بھی سعودی عرب کے سفر پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو وہ جگہ مل جائے گی، اور وہاں پہ ڈیڈ سی کے نام سے وہ جگہ ہے، اور اس ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں بحر مردار، اس پانی کے اندر آج بھی اس بستی کے اوشیش پائے جاتے ہیں، اس علاقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہزاروں سال پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا اور پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، جس نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا، جو کام عورت کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے وہاں مرد مرد کے ساتھ کرتا تھا، اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ اللہ نے آسمان سے پتھر برسایا اور پوری بستی کو الٹ دیا۔ اور آگے بڑھیے، شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ 400 بیسی کرتی تھی، اپنے ترازو میں ڈنڈی مارا کرتی تھی، اور 1 کلو سامان دینا ہوتا تھا تو 900 گرام دیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، 400 بیسی کیا کرتی تھی۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے ایسی بدلی بھیجی، ان کو جب بارش تھم گئی اور گرمی لگنے لگی اور آسمان میں بدلی نظر آئی، ان کو لگا کہ بارش ہوگی، وہ جلدی سے بدلی کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے، اور بدلی سے آگ برسنے لگی اور پوری بستی کا کام ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا حضرت شعیب کی قوم۔ میرے بھائیوں، اتہاس بتاتا ہے، قوموں کی تاریخ بتاتی ہے، جب جب دھرتی پر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اللہ کا عذاب آیا۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 20ویں پارے کے لاسٹ میں فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ میرے بندو، ہم نے ہر قوم کو جس کو ہلاک کیا اس کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا۔ کسی کے اوپر آسمان سے پتھر برسایا، کسی کے اوپر آسمان سے آواز آئی، اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو سمندر میں ڈوبا ڈوبا کے مار دیا۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا فرعون۔ وہ کیا کرتا تھا؟ بچوں کو مروا دیتا تھا، بچوں کو مروا دیتا تھا۔ اچھا، فرعون کا نام ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں بڑا ظالم ہے، اور اسرائیل کا نام آتا ہے تو ہمارے کچھ لوگ یوٹیوب پر اور ٹویٹر پہ کہتے ہیں آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا۔ ارے ظالموں، یہ بحث چھوڑ دو، اسرائیل میں ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے، کس کمیونٹی پر ہو رہا ہے، کس قوم پر ہو رہا ہے؟ یہ سوچو، پچھلے چند مہینوں میں غازہ کی سرزمین پر ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے مار دیے گئے، ان کی کٹی پھٹی لاشیں جا کے دیکھ لو میرے بھائی، آپ کے منہ سے نوالا نہ اترے گا، آپ کے حلق سے کھانا نہ اترے گا۔ ارے بچوں کی کیا غلطی ہوتی ہے میرے بھائی؟ بچے تو سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ کہیں اسکول ہوتا ہے روڈ پر تو سرکار وہاں پہ بورڈ لگاتی ہے کہ گاڑی دھیرے چلائیے، یہاں بچوں کا اسکول ہے۔ بچوں کے ڈاکٹر کے یہاں جاؤ تو بڑے بڑے وہاں پہ بورڈ لگے رہتے ہیں، کیپ سائلنٹ دیر آر چلڈرن، خاموش رہیے یہاں پر بچے ہیں۔
بچوں سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، بچوں کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ میرا پروگرام ہونے والا ہے میرٹھ کی سرزمین پر 17 تاریخ کو، ابھی آج وہاں سے فون آیا کہ پرمیشن نہیں ملا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ملا؟ بولے 18 تاریخ کو ایگزام ہونے والا ہے اور پرشاسن نے کہا کہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے، بچوں کو رات میں ایگزام کی تیاری کرنا ہوگا، آپ لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے، بچے تیاری نہیں کر پائے۔ اتنا بچوں کا لوگ خیال کرتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں بچے مار دیے گئے، ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہے میرے بھائی، اور آج دنیا اس کا سپورٹ کر رہی ہے۔ ایک فرعون، اس کو لوگ گالی دیتے بڑا ظالم تھا۔ ارے فرعون تو بچوں کو مرواتا تھا، بچیوں کو نہیں مرواتا تھا۔ اس کو کسی نے بتایا تھا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کے تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مگر اتنا بزدل تھا، جب اس کو بتایا کسی جوتشی نے کہ تیری حکومت میں ایسا بچہ پیدا ہوگا، اس نے آرڈر دے دیا، سارے بچوں کو مروانے کا آرڈر دے دیا۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھو میرے بھائی کہ اس نے اتنے بچوں کو مروایا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بچانا تھا۔ اللہ نے کیسے بچایا لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو ادھر نہیں لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کس طریقے سے فرعون کے محل میں اور فرعون کے پیسے سے حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے۔ اور یہی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام اس سے آ کے کہتے ہیں کہ اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو فرعون اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے وما رب العالمین، اے موسیٰ کون رب العالمین؟ میں سب کا رب ہوں، میں جلاتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اے موسیٰ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ بڑی بڑی ندیاں میرے محل کے پاس سے گزرتی ہیں، میں ان نہروں کا مالک ہوں، میں ان ندیوں کا مالک ہوں۔ اے موسیٰ تو ڈھنگ سے بول بھی نہیں سکتا ہے، تو کیا میرا مقابلہ کرے گا؟ اے موسیٰ کون ہے تیرا اللہ؟ اے حامان جلدی سے سیڑھی لاؤ، میں چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیا کر رہا ہے، موسیٰ کا اللہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے اللہ کا مذاق اڑایا، اس نے موسیٰ کے رب کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے انجام کیا کیا؟ اسی فرعون کو جو اپنی حکومت پر بڑا ناز کیا کرتا تھا، اللہ نے پانی میں ڈوبو ڈوبو کر کے مار دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو زمین میں ڈوبا ڈوبا کے مار دیا۔ اللہ کا عذاب میرے بھائی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں میرے بھائی۔ ہمارے گھر میں کاکروچ آ جائیں ہم دوا لاتے ہیں، ہمارے کمرے میں چوہا آ جائے ہم چوہے کو پکڑنے کی مشین لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ چوہے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو کتر جائیں گے، ہمارے کپڑوں کو برباد کر دیں گے، ہم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہم چوہوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم کیڑوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم مچھروں کے لیے مچھردانی کا انتظام کرتے ہیں، اور دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے گناہ۔ ہم گناہ سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ سب سے خطرناک چیز ہے گناہ میرے۔ اور جانتے ہو گناہ کا اثر باڈی پر بعد میں پڑتا ہے، گناہ کا اثر سب سے پہلے دل پر پڑتا ہے۔ اور نوٹ کر لو میری بات، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی خوبصورتی پر ناز مت کرنا، کبھی اپنے حسن پر ناز مت کرنا۔ اللہ کو خوبصورتی اور حسن سے مطلب نہیں ہے، اللہ کو تمہارے دل سے مطلب ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی باڈی میں، انسان کے شریر میں ایک حصہ ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کی باڈی صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو انسان کی باڈی گڑبڑ ہے۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں او لوگوں وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم فیئر اینڈ لولی لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، فیئر اینڈ ہینڈسم لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، تم فیس واش سے اپنا منہ دھلتے تھے کہ نہیں دھلتے تھے، میری بہنوں تم کتنی دیر میک اپ کرتی تھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا، اللہ کیا تو دل دیکھا جائے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے پروردگار
ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اے اللہ مجھے تو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے تو قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ اے اللہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، سب سے پہلے دل پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے، جب یہودیوں کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیوں تم نے اتنے گناہ کیے، تم نے اتنی نافرمانیاں کی کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر کے اندر سے نہر جاری ہونے لگتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، مگر انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو جاتا ہے۔ گناہ سے بچاؤ میرے بھائی اپنے، گناہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو جب گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر عبدالغفار صاحب 1.5 گھنٹے تقریر کریں، مولانا جرجی صاحب 2 گھنٹے تقریر کر لیں، مولانا معراج ربانی صاحب 3 گھنٹے تقریر کر لیں، کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا عالم آ جائے اور تقریریں کرتا رہے، دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے میرے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس دھبے کو اریز کر دیتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے، اسے صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے ایک اور دھبا اس کے دل پہ ڈال دیا جاتا ہے، جب گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر دل کے اوپر ایک کور چڑھ جاتا ہے، ایک لیئر چڑھ جاتی ہے، اور یہ وہی لیئر ہے جس کا تذکرہ قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ میرے بندو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ گناہوں سے اپنے ہاتھ کو بچاؤ میرے۔ اور جانتے ہو گناہ کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، کاروبار میں مندی ہو رہی ہے، جو بزنس میں ہاتھ لگا رہے ہو بزنس صحیح طریقے سے نہیں چل رہا ہے، ذرا غور کر لینا، ذرا جائزہ لے لینا، ذرا دھیان دینا، کہیں کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہو، رات میں بیٹھ کے شراب تو نہیں پی رہے ہو، کہیں زناکاری میں تو نہیں لگے ہو، کسی ناجائز لڑکی کے ساتھ کہیں ناجائز تعلق تو نہیں قائم کر کے رکھا ہے، کہیں موبائل پر کسی سے گندی چیزیں تو نہیں شیئر کر رہے ہو۔ اگر کوئی گناہ کر رہے ہو تو آپ کی روزی روٹی پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ تعالیٰ مثال